السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبت یدا ابی لہب، سورہ تبت یا سورہ ابی لہب، یہ سورہ جو ہے ناکامی کی ایک علامت ہے۔ کفار قریش جو ناکام ہیں اس کی ایک علامت کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹنے والے، ہر وہ دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف ٹھہریں گے ان کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ اسلام سرخرو ہو کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ پست اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب خالص توحید اپنائیں گے۔ سورہ اخلاص بتا دیا گیا۔ اور آخری میں کیا ہے؟ جب اتنی نعمتیں ملتی ہیں تو حسد، ابلیس، شیطان سارے ٹولے لگ جاتی ہیں، نظر بد، تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مختلف قسم کے دشمن تھے تو معوذتین، اس کا ورد کرنا سکھایا گیا، اس کی دعائیں سکھائی گئی تاکہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچ کر رہے، بندہ اپنے توحید کو سنبھال کر رکھے، کیونکہ خزانہ آنے کا خزانے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ توحید آگئی، اب توحید کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہاں پر جو ہے جو دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دشمن سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ سورہ ناس کے اندر ایک خطرناک دشمن کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پر تین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور وسیلہ لے کر دعا کی جا رہی ہے۔ سورہ فلق کے اندر ایک نام کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الفلق، لیکن قل اعوذ برب الناس میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا مالک، لوگوں کا الہ، تین ناموں کا وسیلہ۔ تو وہ دشمن کیا ہے خطرناک، جس کا سورہ ناس میں بتایا گیا، اس سے پہلے سورہ فلق میں دیکھیے آپ 4 قسم کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور عام سے خاص کی طرف جا رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سارے مخلوقات کے شر سے اللہ تو بچا۔ سارے مخلوقات میں بھی خطرناک کون ہے؟ شر غاسق، من شر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور سے اندھیروں میں ہونے والے گناہ، جتنے ڈاکو، جتنے سائش کرنے والے راتوں میں وہ لوگ جو ہے نا سائشیں کرتے، اس وقت کے شر سے بچا۔ رات میں بھی سب سے زیادہ یوٹیلائز کرنے والے کون ہوتے؟ جادوگر۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گھروں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے، ارے جادو سے پناہ سکھائی جا رہی۔ بعض لوگ کہہ رہے جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا، تو کیا قرآن مجید جو ہے عبث باتیں سکھاتا ہے، بیکار باتیں سکھاتا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں بیماری دوائی کھاؤ، تو دوائی بیماری ہوگی تو دوائی دے گا نا، ورنہ لوگ کہیں کہ ڈاکٹر بیوقوف ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کی جادوگری سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ اس کا مطلب یہ ماضی کے لیے دعا نہیں سکھائی رہی، مستقبل کے لیے دعا سکھائی جائے، اللہ تو ہمیں بچا۔ یعنی مطلب اکلا کہ یہ دعا بتانے کا مطلب اکلا کہ یہ فتنہ اور یہ جادو کا اثر دنیا کے اندر اس کے امکانات ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہونے والا۔ اور جادوگر بھی اکثر جادوگر کئی وجہ سے جادوگری دنیا میں ہوتی ہے، جادو کی طرف لوگ غلط راستے پہ جاتے ہیں، لیکن خاص طور سے حسد کی وجہ سے، ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو 4 بڑے دشمن، کہ دشمن ایک حد تک ظاہری ہے، لیکن اب آئیے ایک باطنی دشمن کی طرف۔ سورہ ناس کے اندر بتایا گیا 3 ناموں کا وسیلہ لے کر، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والا، چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے بچا۔ اچھا یہ کرتا کہاں ہے؟ کیا داڑھی پہ حملہ کرتا ہے، آنکھ پہ حملہ کرتا ہے؟ نہیں، سیدھا دلوں پر۔ الذی یوسوس، اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وسوسہ، یوسوس فی صدور الناس، یعنی جب انسان کا نفس، اس کی انا موٹی ہوتی ہے تب یہ شیطان کو انٹری ملتی ہے۔ جب تک انسان لا الہ الا اللہ، مسلمان بھی اگر ہے تو لا الہ الا اللہ اور ایمان کی وجہ سے اس کو سراؤنڈنگ ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کی انا موٹی ہوتی ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے بڑا عزت والا بنایا، اگر وہ ذرا سا فطرت کا ساتھ دے تو فوراً ہدایت کی طرف آئے گا، لیکن جب اپنی انا موٹی کر لیتا ہے تو شیطان اس کو پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا راستہ کھلا رکھا۔ الذی، جب یہ دونوں مل جاتے اب تباہی مچتی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، جنوں میں اور انسانوں میں، دونوں قسم کے شیطان، یہ جو جن میں بھٹکانے والے اور انسانوں میں بھٹکانے والے، اب یہ پورے مل کر ایک دنیا میں تباہی مچاتے ہیں۔ ان سب سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم صورتیں تھیں جو مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دارالہدیٰ اڈوپی کے سارے ذمہ داران، جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے ایک ماحول بنایا
اور اڈوپی کے اندر مجھے یہ سب چیزیں ریکارڈ کرنے کی ایک سعادت کا انہوں نے موقع دیا، ایک اپرچونٹی مجھے ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بعد میں دارالہدیٰ اڈوپی اور یہاں کے سارے ہی ہمارے توحید پرست بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہاں پر پورے سفر میں میرا ساتھ دیا اور یہاں پر دعائیں دی اور انہوں نے ہمت افزائی کی۔ قرآن مجید کا ایک چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے جو اسباق جمع کی ہے، اہداف اور اسباق قرآن، یہ کتاب تفصیلی طور پہ میں پوری باتیں کور نہیں کر سکا کیونکہ مجھے 5 منٹ میں ایک صورت کے بارے بتانا تھا، اس لیے میں تفصیلی طور پہ کور نہیں کر سکا، لیکن تفصیلات یہ ساری کتاب میں ہے۔ اور ایسی اور 3 گنا کتابیں اور ہمارے پاس مواد تیار ہے لیکن ہم لا نہیں سکے، اس کا بھی ہم نے مختصر لایا ہے۔ یہ کتاب اگر پڑھ لیں گے تو ایک حد تک انشاءاللہ میری پوری باتیں اور تفصیل سے کور اس کے اندر کر دی گئی ہیں۔ تو دارالہدیٰ اڈوپی کے سارے ذمہ داران، اس کے نگران، علمی نگران شیخ ڈاکٹر نقوہ پرویز صاحب، اور اسی طریقے سے جناب رحمت اللہ صاحب، جناب یحییٰ صاحب، ان کے سارے ہی اہل و عیال، ان کے سارے ہی بھائی کنبے اور قبیلے والے، اور ان کے سارے ہی دوست و احباب اور سارے ہی ممبران اور سارے ہی خیر خواہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور سارے محنتیں کرنے والے جناب اشفاق صاحب، جنہوں نے مسلسل محنت کی، رات میں جگ جگ کر الحمدللہ محنت کی، میں سب کے لیے، سب کے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الأزمان. فالحكمة تكسو